المومن کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ زمین اللہ نے اس کو الہام کیا ہوا ہے، اس کے اندر تو اتنی سوجھ بوجھ ہے کہ آپ اس میں کوئی دانہ ڈالیں، کوئی پنیری ڈالیں، اگر کوئی بھی چیز جو ہے آپ اس میں ڈالیں جو وہ تو یہ اتنی سمجھدار ہے، یہ کبھی خطا نہیں کھاتی. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آم کی گٹھلی ڈالی اور درمیان میں سے لیمو نکال دے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دھان کی پنیری لگائی اور اس میں سے گندم نکال دے. اتنی تو سمجھدار ہے، اپنا کام اتنی ذمہ داری سے کر رہی ہے اور اتنی سمجھدار ہے. اب اس میں سمجھ کی بات ہے کہ اس کو جو اللہ نے الہام کیا ہے کہ یہ میرے پاس سوکھی ایک گٹھلی آئی ہے کھجور کی یا آم کی، اتنی تو اس کو سمجھ ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. اتنی تو اس کو سوجھ بوجھ ہے کہ وہ ذمہ داری کے ساتھ جب سارے نظم پورے ہیں تو وہ اس میں سے اللہ کے حکم سے تھوڑے دنوں کے بعد روشنیوں کا اور وہ رنگین نظم کا ایک نظم پیدا کر دیتی. سلام ہے ان کو جنہوں نے 1000 سال پہلے یہ باتیں مانی. آج تو زمین کے اس میکینزم کے اوپر کوئی نہ کوئی تحقیق آ جائے گی کہ واقعی زمین کے اندر اس طرح کے علوم کے نظم موجود ہے. اور سلام ہے ان کو جنہوں نے وقت کے نبی کی صداقت کو 1000 سال پہلے سے اپنے دل کی محبتوں کے ساتھ اللہ کے پیار میں مانا. ہمیں جب قرآن یہ سنا رہا ہے تو 1500 سالوں میں کیا کیفیت ہوگی سننے والوں کی جب قرآن یہ کہہ رہا تھا کہ قیامت کے دن یہ جو زمین ہے یومئذ تحدث اخبارها، قیامت کے دن یہ زمین تمہاری خبریں پڑھے گی. تحدث اخبارها، یہ اپنے اندر چھپی ہوئی خبروں کو براڈ کاسٹ کر دے گی، پڑھے گی قیامت کے دن. اس کا مطلب اس کے پاس خبریں سٹور کرنے کا بھی اللہ نے اذن فرمایا ہوا ہے. خبریں سٹور ہو رہی ہیں تو پڑھے گی. اور یہ آج کے دور کو آ کے پتہ چلا کہ یہ ہمارے فون میں چھوٹی سی وہ سم ہے، یہ فون خود ہے، یہ وہ چھوٹے چھوٹے کارڈ ہوتے ہیں سلیکون کے بنے ہوئے، یہی ذرات ہیں. 2 سال کی 3 سال کی ریکارڈنگیں وہ اس پہ لیے پھر رہی ہے. اس میں آوازیں بھی ریکارڈ کر رہی ہے، شکلیں بھی ریکارڈ، کسی چیز میں لگاؤ آوازیں بھی شکلیں بھی وہ دیکھنے کو مل جائے. 21ویں صدی میں تو یہ بھی خبر لگ گئی کہ اسی بے جان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے. اور ہم نے اس میں جان تو نہیں بھری، اس میں نہ ہوتی تو آپ کیسے ریکارڈنگ کرتے، اس میں یہ وصف نہ رکھا ہوتا. تو آج تو 21ویں صدی میں قرآن کی یہ آیت سمجھانی اور بھی آسان ہو گئی. لیکن سلام تو ان کو ہے جنہوں نے 1500 سال پہلے مانا. کیونکہ اگر یہ خبر پڑھ لی جائے یومئذ تحدث اخبارها، تو کوئی بھی سر پھرا جو ہے وہ 1000 سال پہلے تو کوئی بھی اعتراض کر سکتا تھا کہ یہ زمین قوت گویائی کیسے پکڑے گی، یہ زمین خبریں نشر کیسے کرے گی. اس کے الفاظ ہیں یومئذ، قیامت کے دن، تحدث کا مطلب ہے بولے گی، اس کے پاس قوت گویائی آئے گی، صرف ریکارڈنگ کی بات نہیں آ رہی. اخبارها، یہ اپنی خبروں کو براڈ کاسٹ کرے گی، پڑھے گی. اور آگے رب کہہ رہا ہے کہ زیادہ حیران مت ہو، مجھے پتہ ہے تمہارے دل میں یہ بات جانی ہے کہ ان ربک اوحی لها، تمہارے رب نے اس کو الہام کیا ہے، اس کی ڈیوٹی لگائی ہے، یہ اپنا کام کر رہی ہے. یہ جیسے تمہیں کھلا رہی ہے پلا رہی ہے اور ویسے ہی یہ اپنا کام کر رہی ہے. یہ زمین کے اوپر ہونے والی ساری حرکتوں کو نوٹ کر رہی ہے. تو اب علم کی دنیا کی یہ گفتگو آج کتنی آسان ہے کہ آج وہ اسی زمین کے اس چھوٹی سی چیز کے اندر ریکارڈنگ کی صلاحیت بالکل عام ہو گئی ہماری نظروں کے سامنے. پر میں پھر بھی انہیں اہل ایمان کا قصیدہ پڑھ رہا تھا جنہوں نے 1500 سال سے اس علمی کتاب کو مان کے، وقت کے نبی کی زبان کی صداقت کو مان کے چلے ہیں. ہمارے اوپر تو اللہ نے سائنس کو خدمت پہ لگا کے حجت پوری کر دی ہے کہ زمین کے اندر ریکارڈنگ کی بھی صلاحیت موجود ہے اور اسی کی چھوٹی چھوٹی جو صفتیں ہیں اسی پہ انسانی علم مل کے اس کو بلوا بھی رہا ہے. یہ اپنے اندر موجود آوازوں کو بھی ریکارڈ کر لیتی ہے اور بڑے بڑے امور کو کسی جگہ کیمرہ لگا دیں کہ CCTV کیمرے 365 دنوں کی چیزوں کو ریکارڈ کر لیتے ہیں. تو اور CCTV کیمرہ تو آج کے دور کی ایجاد ہے.
تو علم کی دنیا میں انسانی محنت میں کئی آیتوں کو سمجھانے میں مثال دے دی ہے. مثال نہ ہوتی تو مجھے سمجھانے میں 1000 سال پہلے کی دنیا میں تو صرف مستی اور صرف وجدان اور نبی کی زبان سے نکلی ہوئی باتوں کی سچائی کی ضرورت ہوتی. اس وقت جو سجنوں نے بغیر تحقیق کے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو جس محبت سے مانا، اللہ اسی حساب سے ان کی قدردانی فرمائے گا. لیکن آج تو یہ گفتگو کرتے ہوئے یہ 2 آیتیں میں نے پڑھی ہیں، ایک زمین کے وصف کے بارے میں، اور یہ میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے علم کی دنیا میں آج بے شک آپ کا علم چیزیں ثابت بھی کر دے، لیکن جو 1500 سالوں میں علم کا ذوق اس دین میں انسانیت میں بانٹا ہے وہ کمال ہے. آج آپ تحقیق کر کے حشرات الارض میں اور پرندوں میں چلے جائیں اور آپ ڈاکومنٹریز بنا کے یہ کہہ دیں کہ ان کی کوئی بولیاں ہیں، ان کے سگنل ہیں، ان کی باتیں ہیں، ان کا ٹریک ہے، ان کے گھر ہیں، ان کی سوجھ بوجھ ہے، تو ہماری تو سورۃ النمل بتا رہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام چل رہے تھے تو چیونٹی کی گفتگو کو بھی اللہ رب العزت نے وقت کے نبی کو سنا کے اس کا جواب بھی عطا فرما دیا. حتیٰ کہ بولی چیونٹی اور اس کی گفتگو کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تبسم فرمایا. اللہ نے سلیمان کے اس ریسپانس کو کہ اس نے کیسے چیونٹی کی گفتگو سن کے تبسم فرمایا وہ بھی ہمارے قرآن میں ریکارڈ کر کے ہمیں پہنچا دیا. چلے وہ گفتگو کرتے ہیں یہ تو اور بات ہے، لیکن یہاں پہ تو سلیمان السلام کی بارگاہ میں جانور اور چرند پرند حاضریاں لگواتے ہیں، اور الہدہد جو ہے وہ پڑھے تو آپ کو ثواب ملتا ہے. تو وہ پرندہ جو ہے وہ کسی دن نبی کی بارگاہ میں لیٹ ہے اور جب اپنا ریزن بیان کر رہا ہے تو نبی اتنی بھی پرندوں میں سوجھ بوجھ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پوچھنا، اور وہ اپنی تاخیر کا وقت مجھے بتا رہا ہے کہ میں ایک علاقے پہ گزرا ہوں وہاں پہ اللہ کی نعمتوں کی محتاج ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ وہاں لوگ اللہ کی جو پرستش ہے اور عبادت ہے اس سے پھرے ہوئے ہیں، اپنی فکر کو آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر رہا. تو مجھے بتائیے یہ کتنے ذوق کی بات ہے کہ آپ ہر چیز کو ڈیڈ سمجھیں، اور آپ کا دین 1500 سالوں سے آپ کو کائنات کی مخلوق کے زندہ ہونے اور ان کے سمجھدار ہونے. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ بھی زمین اور آسمانوں میں ہے سب اللہ کی حمد کی تسبیح پڑھتا ہے. الشمس والقمر بحسبان، حتیٰ کہ کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ سورج اور چاند یہ تو رب کی حمد میں لگے ہوئے ہیں. بے شک اس کا کوئی ترجمہ کر لیا جائے اس حمد سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ نے ان کو ٹریک دیا ہے، کام دیا وہی کیے جا رہے ہیں، لیکن لفظ وہی استعمال ہے، ان کی تسبیح یہی ہے. اور ہماری تسبیح کیا ہے؟ ہمارے نبی مصطفیٰ کریم نے ہمیں تسبیحات کے وہ جامع کلام سکھائے، اور اس لیے کہا کہ اے ایمان والو تم غفلت میں پڑے رہ جاؤ گے، کھیل کود میں نہیں، آؤ تم اس پوری کائنات کی موافقت میں چلو، آؤ تم اس کے ہم آہنگ چلو، تم اس سے مخالف سمت نہ کرو. جیسے سب اللہ کی جو مخلوقات ہیں وہ رب کی حمد کی تسبیح پڑھتے ہیں، تو ان تسبیحات کے اندر تم بھی اپنا حصہ ملاؤ، اور تمہیں چاہیے کہ تم بھی اپنے رب کی حمد کی تسبیحات پڑھو. اس لیے کلام اللہ کے ہم فرما بردار بنتے. کلام کہتا ہے سبح اسم ربک الاعلی، تو بھی اپنے رب کی الاعلی، رب کی بلند، رب کی تسبیح پڑھ. اس لیے اس آیت کی فرما برداری میں جب ہم نماز میں جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں یا اللہ تو نے مجھے کہا کہ تسبیح پڑھ، تو میں پڑھتا ہوں سبحان ربی الاعلی. وہ سمجھے اس کی فرما برداری ہوتی ہے. اللہ بس صرف تسبیح بھی نہیں پڑھ رہا، میں اپنی ساری وجود کو تیری بارگاہ میں آئسیوں میں ماتھا جھکا کے میں جھکا ہوا آئسیوں میں پڑھا تجھ اعلیٰ رب کی تسبیح پڑھ رہا ہوں. یا اللہ میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہا ہوں، لیکن یہ بھی دیکھ لیں کہ تجھے اعلیٰ مانگ رہا ہوں، میں خود کتنا پستیوں میں گرا پڑا. یعنی یوں کہہ کے یہ تسبیح پڑھنا سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرے پالنہار اور تو ہی بلند ہے. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب کی الاعلیٰ، رب کی حمد کی تسبیح پڑھ. ہم پڑھنے لگ گئے سبحان ربی العظیم، رکوع میں گئے تو پڑھے
پاک ہے میرا رب تو، اور تو ہی عظمتوں والا ہے۔ اور یہ نماز ویسے تو نعرہ ہے، اگر آپ نے اور میں نے ان مست حمد کی تسبیحوں کو مخلوقات میں صحیح طریقے سے نہیں پڑھا تو نماز کا ذوق نکل جائے گا۔ اور تھوڑی دیر بعد جب آپ تسبیح پڑھتے ہیں تو آپ لفظ جو استعمال کرتے ہیں ربی، میرے رب، العظیم ہے تو، العالی ہے تو تھوڑی دیر بعد اللہ نے امام کو مقرر کیا اور مزید تقویت ایمانی کے لیے اس نے ایک نعرہ لگایا، سمع اللہ لمن حمیدہ، جو بھی رب کی حمد پڑھتا ہے رب اس کو سنتا ہے۔ اصل میں نعرہ ہے سمع اللہ، سنتا ہے اللہ، لمن حمیدہ، جو بھی اس کی حمد کرتا ہے اللہ سنتا ہے۔ تو پیچھے ہم نے اس پہ خوش ہو کے کہا ربنا، اے ہمارے پالنہار، لک الحمد، تعریفیں تو ہیں ہی تیرے لیے۔ جب آپ اور میں یہ کام کرتے ہیں تو آپ کو مبارک، و قرآن آپ کا ایک نام رکھتا ہے، وہ کیا نام ہے؟ الحامدون، اللہ کی حمد کی تسبیح پڑھنے والے، یہ آپ کا نام پڑ گیا۔ شاید آپ کے نام اللہ دیتا، کاشف، باسف، آصف، حسن، مبارک، یہ دنیاوی پہچان کے لیے آپ کے ماں باپ نے نام رکھے ہیں۔ اگر آپ کو اپنا نام پسند نہیں ہے وہ آپ نادرہ میں ایک اپلیکیشن دے کے 7 دنوں میں اپنا نام بدلوا سکتے ہیں، تھوڑی سی اور محنت کے بعد کاغذوں میں بھی نام بدلوا سکتے ہیں۔ یہ والدین نے آپ کو نام دیا، لیکن ایک نام قرآن آپ کو دیتا ہے، اس نام میں آپ کی زندگی ہے۔ ان ناموں کے ساتھ اللہ آپ کا قصیدہ بھی کھڑا کرتا ہے، یعنی اگر آپ وہ نام کما لیں تو ساتھ میں اللہ آپ کا قصیدہ بھی، یعنی آپ کی شان میں، آپ کی عظمت میں کوئی نہ کوئی ترانہ بھی کہ ان نام کمانے والوں کا یہ ترانہ ہے، تو وہ بھی اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ ساتھ میں اللہ ان ناموں کے ساتھ کچھ وعدے بھی ہیں، ان کو بھی قرآن میں کھڑا کر دیتا۔ اصل میں تو یہ محنت کا رخ تھا، اصل میں تو ان ناموں کی پہچان ہونی چاہیے تھی، اصل میں تو ان ناموں کو اپنے وجود پہ فٹ کرنے کے لیے محنت ہونی چاہیے تھی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ نام ہم کما لیتے ہیں، اور یہ بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ جو دین کی علمی دنیا ہے جس میں علماء، صلحاء، صوفیاء، شیوخ، پیران عظام یہ محنت کرتے ہیں، تو جب یہ آپ سے مخاطب ہوتے ہیں تو لب لباب یہی ہوتا ہے کہ وہ جو قرآن کے نام ہیں ان ناموں میں سے آپ کوئی نام کمانے والے بن جائیں۔ اچھا وہ جو نام ہے وہ کبھی تو رب کی حمد کی تسبیح پڑھنے پہ ملتے ہیں، اس کے لیے آپ کو تسبیح پکانی پڑے گی، یاد کرنی پڑے گی۔ ایسے ہی کچھ نام ہیں جو آپ کو کچھ ایسی عادات، یعنی کچھ ایسے ایکشن، کچھ ایسے عمل کرتے ہیں، اس سے آپ کا نام پڑ جاتا ہے۔ جیسے اگر صرف آپ نے ماتھا اپنے رب کے آگے ٹیکنے کا جو طرز ہے اس کو اپنا لیا تو قرآن آپ کو ایک نام دے گا، الساجدون۔ اب یہ نام کمانے کے لیے کوئی بادشاہ ہے یا فقیر ہے، اس کو ماتھا ٹیکنا پڑے گا زمین پہ، اس کے علاوہ قرآن یہ نام کسی کو نہیں دیتا۔ اور اگر یہ نام آپ نے کما لیا ہے تو یہ نام آپ کا قرآن میں قیامت تک چلے گا۔ آپ کا ذاتی نام ممکن ہے 2-3 نسلوں کے بعد ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے 4تھی-5ویں نسل میں آپ بیٹھے ہیں آپ کو اپنے بزرگوں کا نام بھی نہ پتا ہو، یہ ابھی سیلاب آئے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی قبر پہ لکھی ہوئی تختی اپنا نشان مٹا دے، تو جب قبر کے اوپر لکھی ہوئی تختی گئی، یہاں تو قبریں بھی جا رہی ہیں، یہ بھی ممکن ہے کہ جہاں وجود دفنایا تھا اس کا نشان بھی مٹ جائے، لیکن جو نام آپ کو قرآن دیتا ہے وہ قیامت تک چلتا رہے۔ اور جو آپ نے یہ کمائی کی ہے یہ قیامت کے بعد بھی یہاں کی ساری لکھت پڑھت ختم ہو جائے گی، اور قیامت کے بعد بھی اور اس دنیا کے بعد بھی حشر کے میدان میں بھی یہ کلام مقدس انہی ناموں کے ساتھ آپ کی پیٹھ پہ پشت پہ کھڑا ہوگا اور آپ کی شفاعت کرنے والا بنے۔ اور اس کی سادی سی وجہ ہے، اس کی سادی سی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ کا کلام سنتے ہیں تو یہ مخلوق نہیں ہے، یہ خالق کا کلام ہے، یہ پار کے جہان سے آیا ہے، یہ لوح محفوظ کی تختی ہے۔ اس کو ٹریٹ کرنے کے پہلے آپ کو پہلے اس کے بارے میں ایمان بنانا پڑے گا کہ جیسے خالق کائنات ہے، فضل کلام اللہ، اللہ کے کلام کی جو فضیلت ہے، علی سائر الکلام،
تمام دنیا کی گفتگو کی دنیا میں تمام گفتگو کے اوپر جو اللہ کے کلام کی فضیلت ہے وہ ایسے ہی ہے کفضل اللہ تعالی علی سائر خلقہ، جیسے خالق کی سب مخلوقات پہ فضیلت ہے ویسے ہی خالق کے کلام کی بھی سب مخلوقات پہ فضیلت ہے۔ اب یہ جو حدیث ہے یہ کلام اللہ کے حق میں ہے، تو اگر یہ ترانہ بار بار آپ نہ سنیں تو آپ کو ان لفظوں کی اہمیت اور اس کے ملنے والے جو انعامات ہیں اس کی خبر نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ ترانہ قرآن میں بار بار ریپیٹ ہوتا ہے تاکہ اہل ایمان کئی باتوں کی دنیا میں اس کے بہت زیادہ تکرار کی وجہ سے اس کے ساتھ اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہوئے اس کو ڈیل کرتے ہوئے کہیں کوئی ہلکا پن نہ لے لیں، اس لیے بار بار قرآن کے اپنے قصیدے کو عام کرنے کا حکم ہے، اور بار بار قرآن اپنا قصیدہ خود ہی پڑھتا ہے اور یہ خود کہتا ہے کہ مجھے پہچانو میں کون ہوں، اور یہ اپنے روب کا اظہار کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں خالق کا کلام ہوں، اس دنیا نے مجھے وصول کر لیا، یہ بھی بڑی بات ہے، ورنہ مجھے تو وصول کرنا بھی اتنا آسان نہیں تھا۔ خود ہی اپنے بارے میں کہہ رہا ہے لو انزلنا ھذا القرآن، اس میں جو لفظ ھذا ہے اگر آپ اس کا یوں ترجمہ کریں کہ یہی قرآن جو تم سن رہے ہو اگر یہی قرآن ہم نازل کر دیتے علی جبل، اس زمین کا سب سے بڑا وجود ہے پہاڑ، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اس کلام میں اتنا روب، اتنا وجود کے اندر روب ہے کہ تمہارے زمین کا سب سے بڑا وجود وہ کانپنے لگ جاتا، وہ خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا اگر اس کو ہمارا کلام وصول کرنا پڑتا۔ اب یہ امثال کے ساتھ اللہ یہ اس کلام کے روب کی بات اللہ کہہ رہا ہے، اور یوں اللہ کہہ رہا ہے کہ سنو اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہماری نظر آنے والی تین بڑی مخلوقات کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ یہ نور ہم نے جب ان مخلوقات پہ پیش کیا تو انہوں نے فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، ان تینوں بڑا وجود رکھنے والی مخلوقات نے کہا کہ میرا مالک ہمارے تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم تیری اس امانت کو سنبھال سکیں۔ اب اس کا جو بھی علماء آپ کو ترجمہ اور تفسیر بتا دے، لیکن یہ دونوں آیتیں اس کلام کے روب کی ہیں، اور پھر یہ روب ہم کیسے برداشت کر رہے ہیں؟ تو آپ کو اور مجھے جان لینا چاہیے کہ پرلے جہان کی جو خبریں ہیں، پرلے جہان میں آدم کے نیچے آنے سے پہلے کی جو خبریں ہیں اس میں ایک خبر بہت اہم ہے جس پہ چونکہ آپ یہ کلام کی دنیا میں اللہ کا کلام اور اس کو بار بار سن رہے ہیں اور لفظ کلام کی بات ہو رہی ہے، یہ گفتگو کی دنیا کا تحفہ ہے، اس لیے پار کے جہان کی یہ واقعہ اس کو جان لینا بہت ضروری ہے، اس کلام کے اس دور میں ہمارے ساتھ جو رشتہ ہے اس کو سمجھنے میں بہت مدد ملے گی کہ پروردگار عالم نے جب آدم کو بنایا اور جسم اور روح کو تشکیل دیا تو اس کے بعد اللہ نے ایک بہت ہی منفرد جلسے کے اندر ایک نیا کام کیا جو وہاں کے ساروں کے لیے نیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ کہہ رہا ہے کہ اس آدم کے پتلے کو اور روح کو وجود بخش کے اس کا رب علیحدہ تذکرہ کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی میں اللہ نے کہا یہ کام یہاں نہیں ہوا وہاں ہوا ہے، میرے مالک نے آدم کے اندر علم آدم الاسماء کلہا، اس کے وجود کو سنوارتے ہوئے میرے مالک کریم نے آدم کے بت کے اندر اسماء کا علم، اور اس الاسماء سے مراد لغت بھی ہے، لغت سے مراد زبانیں جس کے پیچھے کوئی حرف کھڑے ہوں، لفظ کھڑے ہوں، زبانوں کی دنیا کا علم الاسماء، بے شک چیزوں کا علم کہہ دیتے ہیں لیکن اس سے پیچھے آنے چاہیے کہ یہ لغت کا علم ہے جو رب ذوالجلال نے آدم کو پرلے جہان میں ودیعت کیا، اور تبھی آدم کی نسل میں اس کے وجود میں اللہ کے کلام کو ایکسپٹ کرنے کی رب نے صلاحیت عطا فرمائی، تبھی جا کے یہ اپنی بولیاں اسی کے صدقے ملی ہیں۔ اور اگر کسی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تو آئے قرآن ہے اسی لیے افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں غور نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ تم آتے تو ہم تمہیں بتاتے کہ یہ جو دنیا تمہاری گزر رہی ہے
اگر اس دنیا میں سے ہم صرف زبانیں اور لفظ کھینچ لیں